بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے دردناک مسئلے کا روحانی حل بیان کر رہے ہیں جس نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے، بے پناہ بچوں کو یتیم کر دیا، بے حد عورتوں کو بیوہ کر دیا اور بہت سی ماؤں کو ان کے بچوں سے محروم کر دیا۔ ناظرین، اس بے حد دردناک مسئلے کا نام نشہ ہے۔ اسلام نے ہر قسم کی نشہ آور چیز کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ نشے کو حرام اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ یہ سر عام ایک خودکشی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں نشہ داخل ہو جاتا ہے اس گھر سے نہ صرف برکت ختم ہو جاتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ اس گھر میں موجود تمام قیمتی چیزیں، ساز و سامان، عزت و آبرو، بلکہ ہر چیز چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ گھر بھی نہیں رہتا، یعنی بک جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بعض والدین اپنی بیٹی کی شادی جلدی کرنے کے چکر میں لڑکے کی اچھی طرح تصدیق کرنا بھول جاتے ہیں اور لوگوں کے کہنے پر اعتبار کرتے ہوئے اپنی پڑھی لکھی باشعور بیٹی کی شادی غلط جگہ پر کر دیتے ہیں، اور اس فرد کے نشئی ہونے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح بعض والدین اپنی اولاد کی ہر خواہش پوری کرنے کے چکر میں اپنی اولاد کو کھلا جیب خرچ دے کر اس جیب خرچ کی تصدیق کرنا بھول جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بری صحبت ان بچوں کو ایسا برا بنا دیتی ہے کہ جب والدین تصدیق کرنے پر آتے ہیں تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض والدین اپنے بچوں کو نشے کی عادت چھڑانے کے لیے ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ والدین سوچتے ہیں کہ شاید اس کی بیوی گھر میں آ کر اسے سنبھال لے گی اور یہ نشے کی عادت چھوڑ دے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پرائی لڑکی کی اس طرح زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور ہم نے بذات خود ایسے واقعات کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، نشہ کرنے والے افراد نشہ بڑھاتے بڑھاتے بلا آخر انجیکشن لگوانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان نشئی لوگوں میں اتنا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ اکثر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر ایک ہی سرنج کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو انجیکشن لگاتے ہیں، اور اس ایک ہی سرنج کے بار بار استعمال کرنے کی وجہ سے ان میں ایڈز، ٹی بی، ہیپاٹائٹس اور بہت سی ایسی لا علاج بیماریاں جنم لے لیتی ہیں جو ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو سکتی ہیں، اور اس طرح ہمارے معاشرے کے صحت مند افراد بھی ان بیماریوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات اکثر تجربات و مشاہدات میں آئی ہے کہ بعض افراد اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اپنے دشمن کو یا اس کے بچوں کو نشے کا عادی بنا دیتے ہیں، اور یہ بات بھی اکثر مشاہدات میں آئی ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد یتیم بچوں کو لوگ نشے کا عادی بنا کر ان کی پراپرٹی وغیرہ ان سے چھین لیتے ہیں، کیونکہ نشے کے عادی فرد کو اپنا نشہ وقت پر چاہیے اور اس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاکستان میں بہت سی این جی اوز اور خیراتی ادارے ایسے ہیں جو نشے سے متاثرہ فرد کا فری علاج کرتے ہیں۔ یہ خیراتی ادارے مریض کی میڈیسن، کھانا، کپڑے، رہائش سب کچھ اپنے پاس سے کرتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی فرد نشے سے بچاؤ کے لیے فری علاج کروانا چاہتا ہے تو ان خیراتی اداروں سے ضرور رابطہ کریں۔ ناظرین، اگر کوئی بھائی، بہن، والدین یا مریض بذات خود یہ چاہتا ہے کہ اس کی نشے کی عادت چھوٹ جائے اور اس سلسلے میں وہ روحانی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کوئی والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نشہ، جوا، شراب اور ہر قسم کی برائی سے ہمیشہ محفوظ رہیں، یا کسی بہن کا شوہر نشہ کرتا ہو اور یہ بہن یہ چاہتی ہو کہ اس کا شوہر نشے کی عادت کو چھوڑ دے، تو انہیں چاہیے کہ وہ آستانہ سے نقش نادری شریف منگوا کر ان مریضوں کے گلے میں ضرور پہنا۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ مریض جلد نشے سے دور ہونا شروع ہو جائیں۔ ناظرین، نشے کی بری عادت سے نجات کے لیے نادری شریف کا نقش بے حد مجرب ہے۔ یہ نقش آستانہ سے آپ نشہ کی عادت سے نجات کے لیے اور ہر بیماری سے کامل اور حتمی شفا کے لیے بالکل فری حاصل کر سکتے ہیں۔ نادری شریف کا فری نقش حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ٹی سی ایس کے 250 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ مشک، عنبر اور زعفران کا کسی بھی قسم کا ہدیہ وصول نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی فرد
ٹی سی ایس کا خرچ ادا کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 2000 مرتبہ درود ابراہیمی تلاوت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے اور ہمیں اطلاع کرے۔ انشاءاللہ آپ کے ٹی سی ایس کے 250 روپے بھی شاہد بھائی خود ادا کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام پاکستانیوں کو اور تمام دنیا کے افراد کو نشے کی لعنت سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔